اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے اس گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، لیکن میرے دل میں اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے اس گناہ کو معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے عورت، اللہ پاک بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عورت، تو نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کو تو بہت بڑا سمجھ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا، پھر زنا کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا۔ زمانے کے خوف سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ مجھے لان تان کریں گے، مجھے ماریں گے، مجھے علاقے سے نکال دیں گے، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ اے بدبخت عورت، یہاں سے دفع ہو جا، اتنا بڑا گناہ کر کے یہاں آئی ہے اور تم مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ دفع ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں پر بھی تیری وجہ سے عذاب آ جائے۔ تو وہ عورت شکستہ ہارا ہوا دل لے کر جب وہاں سے جانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کا رب آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ نے اس عورت سے بھی بڑا بدبخت اور گنہگار بندہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے بڑا گنہگار اور بدبخت انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے جو پہلے زنا والا گناہ کرے، پھر اسے ایک بچہ پیدا ہو اور زمانے کے خوف سے اس کو بھی قتل کر دے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا باندھا ہوا فرض جان بوجھ کے چھوڑ دے، کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی کہ اے معاذ، کبھی بھی جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ کرم سے بری ہے، وہ جہاں مرضی دھکے کھاتا پھرے، نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ، نہ اس کے رسول کو اس کی کوئی پرواہ۔ اور فرمایا کہ بے نمازی قیامت کے دن جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، اور جس صف میں ابی بن خلف دشمن اسلام کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، چہرے سے صالحیت کا نور چھین لیا جاتا ہے، اس کے لیے نیک لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ ہی نہیں رہتا، اور اللہ کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔ فرمایا کہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اس کی قبر کو جہنم کے ایندھن سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو اس طرح آپس میں ملا دیا جائے گا، اس کی قبر میں ایک عذاب دینے کے لیے اژدہا مسلط کیا جائے گا جو فجر سے لے کر ظہر تک مارے گا، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، کہے گا کہ بندے تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میرے رب نے، تیرے رب نے مجھے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ اور اس کی مار کی ضرب حضور نے فرمایا کہ اتنی تیز ہوگی، وہ بندے کو ایک ضرب مارے گا، بندہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب بے نمازی قیامت کے دن قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ بے نمازی ہے، اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، یہ اللہ پاک کے حقوق کو دنیا میں ضائع کیا کرتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مستحق ہے، اس کا حساب سختی سے لیا جائے۔
اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ مجھ پر سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ کرم اٹھ جائے اور میری زندگی میں بے برکتی آ جائے؟ تو نماز کی حفاظت کیجئے، کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑیے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ صرف نماز فرق کرتی ہے۔ آج کا مسلمان بھی پینٹ کوٹ پہنتا ہے، کافر بھی پینٹ کوٹ پہنتا ہے۔ مسلمان داڑھی منڈواتا ہے، کافر بھی داڑھی منڈواتا ہے۔ شادیوں پہ ناچ گانا، ڈھول باجا، بینڈ باجے سب کچھ کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ کافر گانے سن رہا ہے، گانے گا رہا ہے، مسلمان بھی گانے سن رہا ہے، گانے گا رہا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔